وہاں پہ میں نے 2-3 مہینے جسٹ کام کیا، اس کے بعد میری جاب اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ تو اس سے 2 منتھس کے ڈیوریشن میں میری ان کے ساتھ بات ہوئی، ہمارے نمبر ایکسچینج ہوئے، تو ہماری دوستی کنٹینیو رہی، لیکن میں نے وہ ایپ چھوڑ دی۔ تو ہماری دوستی کنٹینیو رہی اور وہ دوستی ہماری پیار میں بدل گئی، پھر انہوں نے مجھے پرپوز کیا شادی کے لیے، اور پھر ہماری شادی ہوئی ان کی فیملی میں۔ جب میری ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی تب ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں تھا، اتنے یہ آ، اتنا نہیں کماتے تھے، مطلب فائنینشلی بہت زیادہ ویک تھے، تو میں ان کو سپورٹ کرتی تھی۔ اور پھر میں نے اچھا، ان کا ویزا بھی اپلائی کرنا تھا، تو میں نے اپنا گھر بیچا ان کے لیے، اور اپنا گھر بیچ کے میں نے ان کا ویزا اپلائی کیا۔ لیکن سوری ٹو سے ان کی انگلش لینگویج کا کورس ان کو انگلش نہیں آتی تھی، تو پھر یہ فیل ہوتے رہتے تھے، مطلب پاس نہیں کر سکے انگلش لینگویج، تو اس وجہ سے بھی کافی رکاوٹیں بنی۔ اور پھر ان کے ایک گفٹر تھے، انہوں نے بھی ان کو ورک پرمٹ ویزا آفر کیا، تو اس میں بھی پرابلمس آ گئی، وہ بھی نہیں ان کے وہ بھی اچیو نہیں ہو سکا۔ تو پھر میں نے ان کو، بلکہ میں جب پاکستان آتی تھی تو میں ان کے لیے بہت زیادہ پریزنٹ لے کے آتی تھی۔ اچھا، فرسٹ آئی فون جو نیا آیا تھا 12 پرو میکس، وہ میں نے ہی ان کو گفٹ کیا تھا، اور ان کے کپڑے، گلاسز، ہر چیز مطلب میں پاکستان ان کے لیے لے کے آتی تھی۔ سوشل میڈیا پہ بھی کام نہیں کر رہے تھے، تو یہ بالکل اسٹک ہینڈ ٹو ماؤتھ والا ان کا حساب تھا۔ تو پھر میں ان کی سپورٹ کرتی تھی، ان کو ٹرک بتاتی تھی کہ بھئی آپ یہ کر لیں، اور پھر میں نے ان کو بولا کہ آپ جب تک پاکستان میں ہیں تو آپ سوشل میڈیا پہ کام کر لیں، کیونکہ آپ تو پہلے بھی کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے ٹک ٹاک اسٹارٹ کی، ٹک ٹاک سے یہ ان کو شہرت ملی، اور پھر اس طرح سے یہ جب اوپر آئے، تو یہ لاسٹ 1.5 ایئر سے ان کا بیہیویئر میرے ساتھ بہت بدلنا شروع ہو گیا، اور مجھے ٹائم دینا کم ہو گیا، یا ان کی ابیوزنگ شروع ہو گئی، اور ان کے ٹارچر میرے اوپر شروع ہو گئے۔ جب پاکستان میں ان کی مم کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے ایک لڑکی کا افیئر پکڑا جو USA کی تھی، پھر انہوں نے معافی وغیرہ مانگی تو وہ سورٹ آؤٹ ہو گیا۔ اور پھر جب میں دبئی میں ان کے پاس گئی ان سے ملنے کے لیے، تو وہاں پہ میں نے اس لڑکی جو اسلام آباد میں رہتی ہے، اس کا نام زوئی ہاشمی ہے، اس کا افیئر پکڑا، وہ ان سے سوری کر رہی تھی۔ تو انہوں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے بولا کہ میں اس لڑکی کو نہیں جانتا۔ لیکن جب میں یہاں پہ UK واپس آئی اور میں نے سرچ آؤٹ کیا، ان کے بیہیویئر سے دیکھا، تو مجھے کچھ مطلب ٹھیک نہیں لگا۔ میں نے کہا کوئی نہ کچھ ہے، مطلب جیسے انسان کنٹینیوسلی پہلے باتیں کرتا ہے یا پیار محبت والی باتیں کرتا ہے، وہ بدلتا ہے، تو پھر انسان جو بیوی ہوتی ہے اس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر میں نے اس لڑکی کے ہسبینڈ سے کانٹیکٹ کیا انسٹاگرام پہ، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بیوی کو ڈیورس دے دی ہے؟ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں، میری بیوی نے پتلو کی وجہ سے میرے سے ڈیورس لے لی ہے۔ ہمارا میاں بیوی کا رشتہ تھا، تو وہ سم ٹائم ایسی ویڈیو بناتے تھے، بٹ میں ان کو بہت منع کرتی تھی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ پھر بھی ان کو کریز تھا، وہ سم ٹائم بنا لیتے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کے موبائل میں وہ فوراً ڈیلیٹ تو کر دیتے تھے، میں ان کو کہتی تھی آپ ڈیلیٹ کر دیں، لیکن شاید 1-2 ان کے موبائل میں رہ گئی تھی۔ تو وہ مجھے ویڈیو کال پہ مطلب دکھا کے مجھے وہ تھریٹ کر رہے تھے باقاعدہ کہ یہ دیکھو یہ تمہاری ویڈیو ہے، اگر تم نے ڈائیورس نامہ ٹک ٹاک پہ بتایا یا لگایا تو میں تمہاری یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں، ٹک ٹاک پہ لگا دوں گا، اور تمہاری فیملی کو، تمہارے بھائیوں کو بھی سینڈ کروں گا، اور میں تمہیں کسی جگہ پہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھوں گا۔ وہ مجھے چھپا کے رکھتے تھے، حالانکہ جب ان کی مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں ان کے ساتھ دبئی میں ہی تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ پیپر میرج تھی تو پھر میں کیوں ان سے ملنے کے لیے جاتی تھی؟ 1.5 سال سے میں جس اذیت میں ہوں، یہ میں اور میرا خدا جانتا ہے۔ میں دعائیں کر رہی تھی، وظیفے کر رہی تھی کہ میرا شوہر ٹھیک ہو جائے، ہمارا رشتہ ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ ورس سے ورس ہوتا گیا ہمارا رشتہ۔ ان سے میری آلریڈی بات ہو چکی ہے، ان کو سب کچھ پتہ ہے، تو ان کے لیے میرا کوئی پیغام نہیں ہے۔ لیکن میں یہاں پہ جو آئی ہوں، ایک تو میں اپنے حق کے لیے آئی ہوں، اور دوسری بات یہ کہ وہ عورتیں کہ جو اس طرح کے مردوں کے چنگل میں پھنس جاتی ہیں، وہ اس طرح کے مردوں سے شادی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیں کہ کل کو آپ کی زندگی کے ساتھ بھی ایسا ہی حادثہ ہو سکتا ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ اب میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ کیسے سروائیو کر رہی ہوں یہ مجھے پتہ ہے۔ یہاں پہ UK پہ میڈیکل ڈاکٹر میں میرا ریکارڈ ہے کہ میں 1.5 سال سے سلیپنگ پلز لے رہی ہوں۔ اس انسان نے مجھے مینٹلی ٹارچر کیا ہے، مجھے دھمکیاں دی ہیں، مجھے تھریٹ کیے ہیں
کہ اگر میں اس کو بولتی تھی کہ آپ سوشل میڈیا پہ بتاؤ، آپ ہر لڑکی کے ساتھ مطلب اس طرح افیئرس میں جاتے ہو یا میٹھی-میٹھی باتیں کرتے ہو، تو مجھے یہ پسند نہیں، مجھے جیلسی ہوتی